السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں عرض پاکستان۔ ناظرین کرام، سیاست اس بے وفا محبوب کی طرح ہے جو کسی کو سکھ اور کسی کو دکھ دیتی ہے۔ لاہور وارڈ نمبر 8 سے کھڑے ہونے والے ہمارے بھائی غلام مصطفیٰ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ہارنے کی اصل وجہ کیا ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر، کیسے ہیں آپ؟ جی شکر الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے؟ جی الحمدللہ۔ سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کتنے ووٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا؟ سر الحمدللہ سے جو ہمارا ووٹ ہے اور شکست تو ہمیں کوئی لوگ کہہ ہی نہیں رہے۔ شکست تو ان لوگوں کی ہے جو لوگوں کو خریدتے ہیں یا جو لوگ اپنے مفاد کے لیے 5 سال بعد منہ دکھانے کے لیے محلوں میں آتے ہیں، اور الحمدللہ سے لوگ ہمیں مبارکبادی جیتنے کی دے رہے ہیں۔ شکست کا ہمیں کوئی بھی نہیں کہہ رہا۔ الحمدللہ جو مشن ہم لے کے چل رہے ہیں وہ انشاءاللہ بابا جی کا مشن منشور اسلام، عوام اور پاکستان، اور آنے والے وقت میں ہم بڑی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم لوگوں کو شکست دیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس شکست کی وجہ بیڈ مینجمنٹ یا کچھ اور ہے؟ جی دیکھیں، اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ ہماری بیڈ مینجمنٹ تھی، جو ہماری کچھ خود غلطیاں تھیں، کچھ ہم میدان میں پہلی دفعہ اترے، کچھ ہمارے ساتھ کچھ ایسے منافق لوگ چھوڑ دیے گئے۔ دیکھیں، یہ ان لوگوں کی چلاکیاں، یہ اتنی دیر سے سیاست میں آ رہے ہیں، تو ان لوگوں کی یہ چلاکیاں ہوتی ہیں کہ لوگوں کو چھوڑ کے دوسری کے ساتھ اور پارٹی کے ووٹ جو ہیں وہ خراب کرنا۔ تو الحمدللہ مزید ہم ان سب چیزوں کو ختم کریں گے اور ہم بہتری لائیں گے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو منافق ہوگا اس کی ہماری پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ مزید ہم ان کو بہتر کریں گے۔ اچھا، ہمارے یہاں بڑا کلچر رائج ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ ہارنے کے بعد دھاندلی کا راگ لاتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں، یہ سیاست بہت بڑی چیز ہے۔ یہ جو لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، ان لوگوں نے سیاست کو اتنا گندا کر دیا ہے کہ انہوں نے دھاندلی اور یہ ان کی چلاکیاں اور ان کی منافقت کے بغیر یہ جیت ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا، اور انشاءاللہ جو بابا جی ہمیں مشن دے کے گئے ہیں نا، نظام مصطفیٰ عائد ہوگا انشاءاللہ، پھر یہ سیاست نہیں رہے گی، انشاءاللہ جھوٹ اس میں ختم ہو جائے گا اور یہ خالصتاً سیاست رہے گی۔ تو انشاءاللہ پھر جو اچھے لوگ ہیں، جو اچھے حکمران ہیں، وہی اوپر آئیں گے، اور یہ لوگ جو ان کی غلط سیاستیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ سر، سیاست تو میرے خیال سے امیروں اور سرمایہ داروں کا کھیل ہے۔ آپ اس میں کیسے آ گئے؟ جی الحمدللہ، جب مجھے پتہ چلا کہ یار میں لوگوں کو یہ ویل پاور دے سکتا ہوں، الحمدللہ سے ہم ان لوگوں میں، ان غریبوں میں، گلی کوچوں میں رہنے والے لوگ ہیں۔ ہم کوئی ڈیفینس میں یا کوئی ڈیروں والے لوگ نہیں ہیں کہ تاکہ لوگ الیکشن جیتنے کے بعد غریب آدمی ان کے گھر پہ جائے اور وہ 4 گھنٹے باہر کھڑے ہو کے ویٹ کریں۔ الحمدللہ ہم غریبوں میں رہنے والے لوگ ہیں، اور ہمیں ان کا ہر دکھ اور ہر تکلیف کا پتہ ہے کہ یار ایک غریب کی کیا دکھ اور تکلیف ہے۔ تو انشاءاللہ سیاست میں اس لیے قدم رکھا کہ یار ہم ان غریبوں کا ان کو حق دلوا سکیں اور ان کی مدد کر سکیں اور ان کو ول پاور دے سکیں۔ اچھا، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا جیتنے کے بعد دوبارہ اپنے حلقے میں اس ٹائم قدم رکھتے ہیں جب انہوں نے دوبارہ ووٹ لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو آپ اس کو کیسے چینج کریں گے؟ سر دیکھیں، یہ لوگ 5 سال بعد اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں، انہوں نے صرف سیاست کو ایک گلیوں کوچوں تک محدود رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور 5 سال بعد اپنے مفاد کے لیے ہی لوگوں تک آتے ہیں، انہیں کہتے ہیں جی ہم ووٹ دیں۔ ہم انشاءاللہ اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تحریک لبیک انشاءاللہ آنے والے وقت میں جب اقتدار میں حکومت میں آئے گی تو ان چیزوں کو ختم کرے گی۔ الحمدللہ سے ہمارے دروازے ہر بندے کے لیے ہر ٹائم کھلے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آج بھی اگر الیکشن میں ہمیں شکست بھی ہوئی تو الحمدللہ سے ہم لوگوں میں جا رہے ہیں، ہم لوگوں سے محبت لے رہے ہیں اور لوگ ہمیں مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اس کی یہ وجہ کہ ہم اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے دروازے پہ آ کے 4 گھنٹے آپ کا انتظار نہ کرے۔ ہم اس چیز کو ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم اپنے جو ورکر ہمارے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے اور الحمدللہ ہر ٹائم آپ کے لیے پیش در ہے۔ اچھا، تحریک لبیک اگر یہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں کیا کیا تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی؟ جی الحمدللہ، اگر تحریک لبیک میدان میں آتی ہے، اگر حکومت میں آتی ہے تو انشاءاللہ یہ جو حکمرانوں کے 40 لاکھ روپیہ ڈیلی کے اخراجات ہیں، ان کے پیٹرول، ان کی سیکورٹیز کے اخراجات ہیں، وہ الحمدللہ سے نہیں ختم ہو جائیں گے، اور ہمارے جو حکمران ہوں گے انشاءاللہ عاجزی اختیار کریں گے، اور وہی جو ٹیکس
عوام کا حکمرانوں پہ لگتا ہے، وہ انشاءاللہ عوام میں تقسیم ہوگا تو انشاءاللہ عوام کو عوام کا حق ملے گا، غریب کو غریب کا حق ملے گا اور انصاف ملے گا. اچھا، اور الحمدللہ سے یہ جب عوام کو اس کا حق ملے گا، غریب کو اس کا حق ملے گا تو انشاءاللہ عوام خوشحال ہو جائے گی اور انشاءاللہ سے اور نظام مصطفیٰ عائد ہو جائے گا. اور انشاءاللہ جب نظام مصطفیٰ عائد ہو جائے گا تو انشاءاللہ تب وقت کے خلیفہ حضرت عمر فاروق بھی کندھے پہ آٹے کی بوری رکھ کے غریب کے گھر پہنچتی ہے. تو غریب کو اس کا حق ملے گا، انشاءاللہ عوام خوشحال ہو جائے گی. تو پھر انشاءاللہ مزید آنے والے وقتوں میں ہمارا نظام مصطفیٰ ہی رہے گا اور ان چوروں ڈٹیروں کی یہ جو کرپشن کرتے ہیں اس کو ختم کر دیا جائے گا. اور جب لوگوں کو انصاف ملے گا الحمدللہ سے لوگ پھر تحریک لبیک کو اور یہ نظام مصطفیٰ کو ہی ووٹ ڈالیں گے اور ان چوروں ڈٹیروں کی چھٹی ہو جائے گی اور انشاءاللہ جو نظام تبدیل ہوگا وہ نظام مصطفیٰ آئے گا. اچھا، دنیا میں تو اور بھی بہت سارے پروفیشن ہیں، آپ نے پولیٹکس ہی کیوں جوائن کی؟ مطلب کہ دنیا میں آپ کسی کمپنی کے برانڈ ایمبیسڈر بھی تو بن سکتے تھے، آپ ماڈل بھی تو بن سکتے تھے، آپ نے پولیٹکس کو ہی کیوں چنا؟ جی الحمدللہ سے جب میں نے اپنے اندر یہ ول پاور دیکھی اور میں نے معاشرے کی برائیاں دیکھی تو الحمدللہ سے میں نے یہ سوچا کہ میں لوگوں کی خدمت کر سکتا ہوں اور انشاءاللہ لوگوں کو انصاف فراہم کر سکتا ہوں. انشاءاللہ میں نے سیاست میں قدم رکھا اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہمیں بڑی امید ہے انشاءاللہ تحریک لبیک آئے گی اور نظام مصطفیٰ آئے گا. انشاءاللہ ہم ان معاشرے کی ساری برائیوں کو ختم کریں گے اور غریب کو غریب کا حق ملے گا اور انصاف ملے گا اور انشاءاللہ خوشحال پاکستان. اچھا، میں نے اکثر دیکھا لوگ کونسلر کے لیے بڑی تگ و دو کرتے ہیں. اچھا، یہ تو بتائیں ایک کونسلر کی ایجوکیشن کتنی ہونی چاہیے؟ جی اس کی جو ایجوکیشن ہے وہ میٹرک ہونا لازمی ہے اور اس کی ایج جو ہے وہ 19 سال جو ہے، منیمم جو ہے وہ 19 سال ہے. جی 19 سال ایج کا انسان لڑ سکتا ہے. اور میکسیمم 60 سال تک. اگر ہمیں کسی پارٹی کی طرف سے ٹکٹ ملتا ہے کونسلر کے لیے اور پھر ہم نے اس کے لیے کیمپین بھی کرنی ہوتی ہے تو یہ بتائیں اس کیمپین کے لیے پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ کیا پارٹی فنڈ میں سے آتا ہے کہ یا ہم نظریاتی قوموں کی طرح جی سکتے ہیں کہ نظریاتی قومیں اپنا خرچہ خود اٹھاتی ہیں؟ جی الحمدللہ سے جو تحریک لبیک کا منشور اور مشن ہے نا وہ خالصاً دین اسلام کی سربلندی اور دین کو تخت پہ لے کے آنا ہے. صحیح. اور یہ جو دوسری پارٹیز ہیں وہ ہمیں پتہ چلتا ہے جی اس نے اس کو اتنا فنڈ دے دیا، اس نے اتنا فنڈ دے دیا. یہ فنڈ اس لیے دیا جاتا ہے کہ عیاشیوں کے لیے. اور الحمدللہ تحریک لبیک آپ کو عیاشیوں کے لیے نہ تو فنڈ دیتی ہے نہ خود. ہم عوام کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں اور الحمدللہ سے جو بھی فنڈ ہمیں کوئی تحریک کی طرف سے فنڈ نہیں ہوتا، ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے ہم نے اپنی جیب سے کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اپنی عوام کی خدمت کرنے کے لیے اپنی جیب سے صرف کرنا ہوتا ہے. اور دوسری پارٹیز کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے عیاشی کے لیے اور عوام کے پیسے کو ہی فنڈ میں تبدیل کر کے لگانا ہوتا ہے. اس لیے تحریک لبیک الحمدللہ سے نہ تو کسی کو فنڈ دیتی ہے اور ہم عوام کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں اور الحمدللہ ہم نے کام کر کے دکھانا ہے. ہم نے کوئی عیاشی نہیں کرنی، ہم نے کوئی فنڈ لے کے یا کوئی عیاشی نہیں کرنی. الحمدللہ ہم نے لوگوں کو کام کر کے دکھانا، ہم نے لوگوں تک جانا ہے اور لوگوں کو یہ شعور دینا ہے کہ نظام مصطفیٰ عائد کرنے کے لیے یہ تحریک چلیے تو آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں. انشاءاللہ آپ کی اور ہماری کاوشوں سے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب نظام مصطفیٰ آئے گا اور ہر آدمی خوشحال ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پہلی دفعہ آپ نے سیاست میں قدم رکھا اور پہلی دفعہ ہی آپ نے دوسری پوزیشن حاصل کی، کیا آپ اس پوزیشن سے خوش ہیں؟ جی الحمدللہ ہم پہلی دفعہ سیاست میں قدم رکھے اور لوگوں سے بہت محبت ملی ہے اور آنے والا وقت جو ہے نا وہ انشاءاللہ تحریک لبیک کا ہوگا. سات امیدوار دوسری پارٹیز ہو گئیں ان کو ہم نے شکست دی ہے تو آنے والا وقت انشاءاللہ تحریک لبیک کا ہوگا. اور میں اس پوزیشن سے خوش ہوں، لوگوں سے بہت محبت ملی کیونکہ ہمارا پہلی دفعہ میدان میں اترنا اور پہلی دفعہ میں ہی اتنے لوگوں کو شکست دینا یہ الحمدللہ بڑی بات ہے. اور الحمدللہ آنے والے وقت کی میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تحریک لبیک کا ہوگا اور لوگوں نے بہت محبت دی. میں ان سب دوستوں کا شکر گزار. اچھا، ہم نے اکثر دیکھا ہے ایک غریب بندہ ووٹ دے کر اپنا نمائندہ منتخب کرتا ہے، بعد میں اسی نمائندے تک اس کی رسائی جو ہے مشکل ہو جاتی ہے، یہ ایسا کیوں ہے؟ سر یہ دیکھیں ہم صدیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ لوگ 5 سال بعد اپنے مفاد کے لیے ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں، بعد میں پورے 5 سال وہ نظر نہیں آتے. ہم اس چیز کو ہی ختم کرنے کے لیے الحمدللہ تحریک لبیک میدان میں آئی ہے اور ہمارا منشور الحمدللہ سے اسلام، پاکستان اور عوام.
اور ہم انہی گلی کوچوں میں رہنے والے لوگ ہیں، اور الحمدللہ ہم غریبوں میں ہی رہنے والے لوگ ہیں، اور ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں وہ ان کو جب مرضی وہ ہر ٹائم حاضر ہیں عوام کے لیے، اور ہم عوام کی خدمت کے لیے نکلے، الحمدللہ ہم ان کے لیے حاضر ہیں، جب مرضی وہ ہمارے پاس آئیں، ہم عوام کی خدمت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ اور ہم اس چیز کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کے ڈیروں پہ جا کے 4-4 گھنٹے لوگ انتظار کرتے ہیں، ہم اس چیز کو انشاءاللہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو عوام کی خدمت کے لیے منتخب نمائندہ ہے اس کو عوام میں ہی ہر ٹائم جانا چاہیے۔ اچھا، آپ غریب آدمی کی داد رسی کیسے کریں گے؟ جی، غریب کی داد رسی اس کے درد کو کم کر کے کی جا سکتی، جیسے کہ آپ دیکھ لیں مہنگائی ہے صحیح وہ ہے۔ کتنے عروج پہ چلی گئی ہے، اور اس کے بعد اس کا جو غم ہے، اس کی جو لوگ کرپشن کر کے لے جاتے ہیں، عوام کا ٹیکس ہوتا ہے وہ عوام پہ نہیں لگتا، عوام پہ صحیح۔ نہیں خرچ ہوتا، وہ لوگ حکمران کھا جاتے ہیں۔ جب اس کو اس کا حق ملے گا، مہنگائی کم ہو جائے گی، جب ان کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی، تو پھر الحمدللہ سے اس کا جو عوام کا ٹیکس ہے وہ عوام پہ ہی خرچ ہوگا، تو انشاءاللہ سے مہنگائی کم ہو جائے گی، اور اس کا جو درد کا غم ہے وہ انشاءاللہ کم ہو جائے گا، اور اس کی داد رسی ہوگی غریب کی۔ اچھا، ماشاءاللہ آپ کی اتنی گرینجر لک ہے، آپ بہت خوبصورت ہیں، دراز قد ہیں، اتنے پیارے آپ ماشاءاللہ کپڑے پہنتے ہیں، اتنی پیاری آپ نے پشاوری چپل پہنی ہوئی ہے، تو اگر آپ کو کسی ڈرامے یا فلم میں کام کرنے کا موقع ملے تو کیا کریں گے آپ؟ نہیں جی، الحمدللہ سے میں ارطغرل ڈرامے کا بڑا شوقین ہوں، الحمدللہ ارطغرل ڈرامے کرنے کا شوق رکھتا ہوں، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ارطغرل جیسے ڈرامے میں کام کرنے کا۔ اچھا، آپ کا کون سا کریکٹر فیوریٹ ہے؟ جی، میرا ترگت جو ہے وہ فیوریٹ ہے، تو اس کا جیسے اس نے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، الحمدللہ میں نے بھی رکھے ہوئے، تو انشاءاللہ الحمدللہ ترگت کا کردار پیش کروں گا۔ صحیح ہے۔